بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے، من ید السفلی من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ زیادہ اچھا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا ضرورت بالکل بھی مانگنا نہیں چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوالات کو کبھی ختم ہی نہیں کرتے۔ یعنی جس بندے کی عادت ہو نا یہ چیز بھی مانگو، ہر چیز مانگنے کی عادت جس کی ہو، اس کی ضرورتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ بالکل بھی عادت نہیں ڈالنی چاہیے سوال کرنے کی۔ اور آپ دیکھو کہ جب انسان کسی سے مانگتا ہے، آپ کے لیے کوئی اور ہو، جب انسان کسی سے مانگتا ہے تو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کشکول نکالے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ اور جو انسان بھی بلا وجہ مانگتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں یہ بہت لمبے ہو جائیں گے اور یہ لوہے کے ہو جائیں گے، اور اس کے بدن پر اتنی خارش ہوگی کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو اپنے لوہے کے ناخنوں سے چھیلے گا جو بلا وجہ مانگتا ہے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو وہ بالکل بھی نہ مانگے۔ اور آپ لوگ اپنی عادت بنائیں کہ ابھی سے آپ کا ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا نا کہ آپ لوگ عادت بناؤ اللہ کی راہ میں دینے کی۔ اب آپ کے پاس زیادہ نہیں 10 روپے تو ہوتے ہیں نا، 5 روپے کی آپ خود چیز کھاؤ، 5 روپے کی کسی کو لے کر دے دو۔ چلو 5 کی نہیں لے کے دیتی، 9 روپے کی خود آپ لے لو اور 1 روپے کی کسی کو لے کے دے دو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ انسان جب 1 روپے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 70 گنا کر کے واپس دیتے ہیں۔ رمضان میں دیکھو 1 نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یا 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی آپ لوگ جب اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کی راہ میں دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت مالدار ہیں، اس کے خزانے تو بہت بھرے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لینے کے لیے نہیں ہے کہ ہم بس دیں اسے۔ ہمارا دینا کس کو ہے؟ اسی کی مخلوق کو ہے۔ چاہے آپ انسانوں کو دیں، چاہے آپ انسانوں کے علاوہ مخلوق کو دیں۔ جیسے آپ کے گھر والے آپ کو کچھ نہ کچھ خرچ دیتے ہیں تو آپ تھوڑے سے دانے خرید لیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک پکی روٹین بنائیں کہ ابو آپ کو 200 روپے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پورے مہینے کا یا آپ کے پورے ہفتے کا خرچ ہے۔ آپ نے 100 روپے اپنے لیے رکھا اور 100 روپے کے آپ دانے لے آئے۔ چھت پہ ایک جگہ رکھ لے جہاں پر ایک چھوٹے سے برتن میں پانی بھی ڈال کے رکھے اور ساتھ تھوڑے سے دانے بھی ڈال دیں۔ کیا ہے کہ پرندے آئیں گے اور وہ کھائیں گے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ کسی پر خرچ کرنے کا، تو یہ دینے کا ایک طریقہ ہے نا۔ ایسے ہی آپ جب گھر سے باہر نکلو تو آپ چھوٹے چھوٹے پیسے اپنے پاس رکھ لو، چلو زیادہ نہیں ہے، بڑے نہیں ہیں، تو جب بھی دیکھو کوئی مانگنے والا باہر ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتے چلے جو۔ آپ دیکھنا آج آپ چھوٹے چھوٹے پیسے دے رہے ہیں، کل آپ بہت بڑے دو گے۔ اور دینا کتنی بڑی بات ہے اور دینے والے انسان کی کتنی شان ہوتی ہے۔ اور دینا خاصیت کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ آپ کے پاس ایک بار کچھ دیہات کے لوگ آئے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، تو آپ نے انہیں تقریباً ایک ایک بندے کو 600 بکریاں دی۔
یعنی ایک ایک وادی بھر بھر کے بکریوں کی دی. اور ایک بار ایک صحابی ہے تو قطار میں کھڑے کئی اونٹ غلے سے بھرے ہوئے ان کو دے دیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دیا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی اپنے دروازوں کو بند ہی نہیں کیا تھا، ہر وقت کھلے رہتے تھے تاکہ کوئی لینے والا ہے تو اسے کھٹکانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. آپ اتنا اللہ کی راہ میں دیتے تھے. اور آپ کا اپنا عالم کیا تھا کہ اتنا فاقہ ہے، اتنی بھوک ہے کہ آپ گھر میں ایک دن تشریف لائے تو آپ نے پوچھا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول ایسا ہم کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا چلو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. صبح روزہ رکھا گیا. شام کو آئے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے چلو ہم اگلا روزہ رکھ لیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ 3 دن تک آپ رکھتے تھے. اسے سوم و وصال کہتے ہیں. 2 دن یا 3 دن لگاتار آپ روزہ رکھتے تھے اور بیچ میں افطاری بھی نہیں ہوتی تھی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کے روزے کا یہ حال تھا کہ نہ افطاری کے لیے کچھ ہے اور نہ سحری کے لیے کچھ ہے. اور لوگوں کو کتنا دے رہے ہیں؟ بھر بھر کے دے رہے ہیں. جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا. ایسے ہی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محلے سے کسی نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اور آپ کے مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے تھے وہ اس دن بہت بھوکے تھے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھوک کا تو یہ حال تھا کہ حضرت ابو ہریرہ گر جاتے تھے بے ہوش ہو کر. تو ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی. تو آپ کے پاس کہیں سے دودھ آیا اور آپ نے اپنے پاس پڑھنے والے ان لوگوں کو جو آپ کے شاگرد تھے، آپ کے مدرسے کے لوگ تھے، آپ نے ان کو بلایا اور سب کو پہلے دودھ پلایا اور ایک پیالہ سب نے پیٹ بھر کے پیا، اور پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو آپ کا جو دریا تھا اس سے ہر کوئی لیتا رہتا تھا. علم لینے والے علم لے رہے ہیں، دولت لینے والے دولت لے رہے ہیں، کھانے لینے والے کھانے لے رہے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نشانی تو دینا ہے، اور دینے والے ہاتھ اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. تو کبھی بھی یہ عادت آپ مت بناؤ کہ ہم نے لینا ہے. یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ جو ہوتا ہے نا اس پر جب بندہ سواری کرتا ہے تو کوئی چیز نیچے گر جائے تو لینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ کا بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سوال سے اتنا بچتے تھے کہ وہ اونٹ کو چاہے وہ مشکل سے بٹھاتے ہوں بٹھا کر خود اپنی چیز لیتے تھے. کسی کو نہیں کہتے تھے کہ یہ چیز ہمیں دے دیں. یہاں تک کہ گھر کے اندر کوئی چیز ختم ہو گئی ہے کوشش کرتے تھے ہم کسی کے گھر سے نہ لیں یہ چیز. نہیں یہ تو خیر ہے، آج یہ چیز تو استعمال ہی نہیں کریں گے. آپ سب بچے اور بچیاں ہمارے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہاں سے عادت ڈالو کوئی چیز کہیں سے بھی نہیں لینی، کسی سے بھی نہیں مانگنی، اور خود کو سوال سے بچانا ہے. اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو درود شریف ہے، یہ عنا کس نے پڑھا ہے؟ عنا ہے.